تھے، یعنی ان کو کھانا وانا کھلاتے تھے اور پھر مدینہ کے آداب سکھا کے پھر ان کو آگے روانہ کرتے تھے. مدینہ میں کیسے رہنا ہے، کیسے سلام پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ ادب سکھا کے پھر ان کو آگے بھیجتے تھے. عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ. اب ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی پہاڑی دیکھیں گے. ایک صحابی سے کچھ غلط کام ہو گیا، حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ طاہرنی، مجھے پاک کر دیں. آپ نے ان کو بھگا دیا. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 4 مرتبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. پھر پوچھا کہ یہ نشے میں تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور سنگسار کرو، پتھر مارو سنگسار. تو ان کو وہاں سنگسار شروع کیا گیا تھا اس پہاڑی پر. تو ظاہر بات ہے وہ انسان تھے، جب پتھر لگے تو تکلیف ہوئی اور وہاں سے وہ بھاگے اور وادی عقیق سے آگے جا کے ان کا انتقال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا حلا ترکتموہ، جب وہ بھاگ رہا تھا تم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ چھوڑ دیتے، بھاگنے دیتے. پھر فرمایا انہ لینغمس فی انہار الجنہ، کیا وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے. پاک صاف ہو کے چلے. دنیا میں سزا مل گئی تو اب آخرت میں مزے ہی مزے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو دنیا میں سزا مل گئی آخرت میں سزا نہیں ملے گی. جس کو دنیا میں سزا نہیں ملی لیکن اس نے توبہ کر لی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی پردہ رکھے گا، معاف کر دے گا اگر توبہ کر کے مرا ہے. چاہے سزا نہیں ملی لیکن توبہ کر لی، گھر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیا. توبہ کی 3 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو گناہ ہو گیا اس پر شرمندہ ہو، پہلی شرط. دوسری یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ آئندہ نہیں کروں گا. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ دینا ضروری ہے. کسی کا حق ہے، پیسہ ہے، کسی کی زمین ہے، وہ دینا ضروری ہے، تبھی توبہ پوری ہوگی. تو یہ اس پہاڑی پر ان صحابی کو سنگسار کیا گیا تھا، پتھر مارے گئے تھے. جبل انعم اس پہاڑ کا نام ہے. جبل انعم، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو اور انعم پہاڑ کا نام ہے. ایک واقعہ اور یہاں پیش آیا. وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا بچہ دیکھا مرا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی کیا ویلیو ہے، کیا قیمت ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ تو مرا ہوا ہے بکری کا بچہ، اس کی تو کوئی ویلیو، کوئی قیمت نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کی ویلیو اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم ہے، کوئی ویلیو، کوئی قیمت نہیں. یہ واقعہ وہاں پیش آیا اسی پہاڑ کے دامن میں. اچھا یہ دیکھیں جس سڑک پہ ہم چل رہے ہیں یہ رنگ روڈ ہے مدینہ کے چاروں طرف. 27 کلومیٹر کا اس کا دائرہ ہے، 27 کلومیٹر. مدینہ میں 4 رنگ روڈ ہیں. ایک حرم کے چاروں طرف ہے 5 کلومیٹر، وہ جو البیک کے ساتھ ہے نا وہ پہلا رنگ روڈ ہے، وہ 5 کلومیٹر ہے. دوسرا رنگ روڈ ہے 15 کلومیٹر، یہ تیسرا 27 کلومیٹر. اور چوتھا رنگ روڈ ابھی بن رہا ہے 75 کلومیٹر، 75 کلومیٹر مدینہ کے چاروں طرف. ابھی ہم یہاں ایک کھجور کا باغ دیکھیں گے. اس باغ کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد النور اس کا نام ہے. مسجد التوبہ بھی اس کو کہتے ہیں، مسجد العصبہ بھی اس کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، 2 صحابی ساتھ میں تھے. جب وہ دونوں صحابی رات کو گھر جا رہے تھے تو ایک صحابی کی لاٹھی میں، واکنگ اسٹک میں نور پیدا ہو گیا. آگے جا کے جب دونوں کے گھر الگ الگ ہوئے تو دونوں صحابہ کی لاٹھیاں چمکنے لگی. اس لیے اس کو مسجد النور کہتے ہیں کیونکہ نور وہاں سے شروع ہوا تھا. اس مسجد کے ساتھ ایک کنواں بھی ہے، بیر حجیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، اپنا تھوک مبارک لعاب دہن. وہ کنواں آج بھی جاری و ساری ہے. باغ میں کام کرنے والے لوگ اسی کنویں کا پانی پیتے ہیں، اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن باہر والوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر یہ جو باغ نظر آ رہا ہے اس کے اندر وہ مسجد النور ہے اور وہ کنواں ہے. وہ مسجد پرانی ہے، 1400 سال پرانی. چھت نہیں ہے، مینارہ نہیں ہے، 1 میٹر اونچی دیوار ہے، یہاں سے وہ نظر نہیں آتی. اور ابھی اندر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. 10-12 سال پہلے اجازت تھی اندر جانے کی. آپ کے حیدرآباد کے وہ عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی میں لے کے گیا تھا زیارت پہ. تو پہلے ہم کئی مرتبہ گئے اندر، مسجد میں نماز بھی پڑھی، لیکن اب وہ مالک کی طرف سے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یعنی منع کر دیا گیا ہے. تو بہرحال وہ مسجد، وہ کنواں ابھی بھی موجود ہے 1400 سال پرانا. اب ہم جا رہے ہیں، ایک یہودی سردار تھا کعب بن اشرف، اس کے مکان کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ
وہ یہودی آدمی جو ہے گالیاں دیتا تھا، برا بلا کہتا تھا، قبیلوں کو، خاندانوں کو آپس میں لڑاتا تھا، یوں سمجھے کہ ہر وہ کام کرتا تھا جو اس زمانے میں یہودی کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف کو کون ختم کرے گا، کون قتل کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو ختم کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے آپ کی شان میں گستاخی کرنا پڑے۔ حضور نے اجازت دے دی۔ یہ اس یہودی کے پاس گئے، کہنے لگے یار جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے کبھی زکوٰۃ دو، کبھی صدقہ دو، کبھی جہاد میں جاؤ، اس طرح ظاہر کیا جیسے ہم پریشان ہیں۔ اس نے کہا کہ ابھی تو دیکھو آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یار ہمیں کچھ قرضہ چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کچھ سیکورٹی جمع کراؤ، کچھ گارنٹی، کچھ گروی رکھو۔ تو صحابی نے کہا کہ ہم ہتھیار رکھیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رات کو آ جانا ہتھیار لے کے اور پیسے لے جانا۔ رات کو 5 صحابہ اس کے گھر پہ پہنچے یہودی کے، دروازے پر دستک دی، دروازہ بجایا۔ اس یہودی کی بیوی کاہنہ نجومیہ تھی، جیسے ہمارے یہاں جوتشی ہوتے ہیں نا، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، دوسروں کے بارے میں بتاتے۔ کہنے لگی کہ مجھے خون کی بو آ رہی، بیوی نے کہا یہودی کی۔ تو شوہر نے کہا نہیں کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، میرا دوست ہے، میرا دودھ شریک بھائی ہے۔ خیر وہ یہودی گھر سے باہر نکلا۔ صحابی نے کہا یار ہمارے ساتھ آؤ، تھوڑا سا چہل قدمی کر کے آتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں۔ اس نے کہا چلو۔ راستے میں چلتے انہوں نے کہا یار تیرے سر سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کون سے عطر لگاتے ہیں؟ اس زمانے میں عطر سر پہ لگاتے تھے تیل کی طرح۔ تو اس نے سر جھکایا، یہودی نے، انہوں نے سر سونگا 1 بار 2 بار، تیسری مرتبہ جب سر جھکایا تو انہوں نے بال پکڑ لیے اور تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، سجدے میں گر گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کا دشمن مارا گیا۔ تو اس یہودی کا مکان ابھی ہم دیکھیں گے 1400 سال پرانا۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہودیوں نے اقوام متحدہ میں، یونائٹڈ نیشن میں کمپلین کی ہے کہ ہماری کسی بھی تاریخی جگہ کو نہ توڑا جائے، نہ چھیڑا جائے۔ تو اس کا گھر یہ محفوظ ہے۔ آپ خیبر چلے جائیں، 170 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے، پورا شہر جو کا تو موجود ہے آج بھی، 10 کلومیٹر کے ایریے میں ہے تقریباً، بڑے ایریے میں وہ موجود ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری گاڑی کے بالکل سامنے یہ جو جالی لگی ہوئی ہے، 2 بورڈ لگے ہیں، یہ بورڈ اسی کعب بن اشرف کے قلعے کے بورڈ ہیں، اور اندر جو ٹوٹی ہوئی دیوار ہے یہ اسی یہودی کا مکان ہے۔ اس میں تقریباً 40 کمرے تھے، کافی بڑا محل تھا، مکان تھا، قلعہ تھا۔ تو یہ تو 1400 سال میں اتنا رہ گیا ہے۔ تو اس پورے ایریے میں یہودی رہا کرتے تھے جہاں ہم چل رہے ہیں اس وقت۔ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، 3 ٹرائب، 3 خاندان۔ 2 قبیلوں کو جلا وطن کیا گیا، مدینہ سے نکالا گیا، اور ایک قبیلہ بنو قریظہ کے 700 مردوں کو ان کی غداری اور دھوکے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ تو اب اس زمانے میں یہودیوں نے سعودی حکومت سے 3 مطالبے کیے ہیں، 3 ڈیمانڈ کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری کسی بھی تاریخی جگہ کو نہ توڑا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا ہے، دوسری ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ 100 ارب ڈالر ہمیں دیے جائیں زمین کے بدلے، 100 بلینز ڈالر زمین کے بدلے انہوں نے مانگے ہیں۔ اور تیسرا مطالبہ یہ کیا ہے کہ ہمارے جو 700 لوگ تم نے قتل کیے تھے ان کی دیت ہمیں چاہیے، بلڈ منی۔ اس زمانے میں اس زمانے کی دیت اب مانگ رہے ہیں، بلڈ منی۔ اور فلسطینیوں کو جو شہید کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں۔ 2 سال پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں میں روزانہ خبریں دیکھ رہا تھا، 2000 فلسطینیوں کو شہید کیا، جی ہاں، صرف 10 دن میں، 2 سال پہلے کی بات ہے، مستقل بمباری کر رہا ہے۔ تو وہ کچھ نہیں، تمہارا خون خون ہے، ہمارا خون پانی ہے، تمہارا غم غم ہے، ہمارا غم خواب و کہانی ہے۔ تو بہرحال ابھی یوں کہہ سکتے ہیں ان کی لاٹھی، ان کی بھینس، اب ان کا زور چل رہا ہے ساری دنیا میں۔ وہ تو ختم ہوگا انشاءاللہ۔ سیدھے ہاتھ پر دیکھیں آپ کو ایک فلیٹ ماؤنٹین نظر آ رہا ہے، بالکل سیدھا پہاڑ۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل عیر۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور عیر کا مطلب ہے زیورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ حرم ما بین عیر الی ثور، کہ مدینہ حرم ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں۔ حرم کا مطلب سیکرٹ ایریا، رسپیکٹفل ایریا، یہاں کسی جانور کو ہم شکار نہیں کر سکتے، ہرے بھرے درخت کو اکھاڑ نہیں سکتے۔ ایک طرف جبل عیر ہے ساؤتھ میں، اور دوسری طرف جبل ثور ہے نارتھ میں۔ تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں مدینہ ہے، حرم ہے، محترم جگہ ہے، معزز جگہ ہے۔ آج سے 35-40 سال پہلے
جب یہ علاقہ جنگل ہوا کرتا تھا، ایک بڑی عمر کے ایک صاحب بتا رہے تھے، کہنے لگے ہم شکار کے پیچھے بھاگتے تھے تو شکار کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح مدینہ میں داخل ہو جائے، اور وہ جانور بھاگتے بھاگتے جیسے ہی مدینہ کی حدود میں باؤنڈری میں داخل ہوتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ اب میں سیو ہو گیا، اور شکاری بھی واپس چلا جاتا تھا کہ بھئی اب تو یہ سیو ہو گیا، اب اس کو شکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی۔ ہاں، تو یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں مدینہ ہے۔ تو یہ جو پہاڑ ہے جبل عیر، یہ احد پہاڑ کا بالکل اپوزٹ ہے، برعکس ہے۔ وہ سامنے احد پہاڑ ہے، وہ جنت کا پہاڑ ہے، یہ دوزخ کا پہاڑ ہے۔ حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، حدیث میں ہے احد پہاڑ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، مسلمان اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ مدینہ کے اندر ہے، یہ پہاڑ مدینہ سے باہر ہے۔ احد جو ہے وہ لال رنگ کا ہے، ریڈ کلر کا ہے، اور یہ بالکل کالا سیاہ ہے۔ اس زمانے میں یہودی یہاں رہا کرتے تھے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہودی بھی دوزخ میں جائیں گے، اور ان کا مکان، ان کا گھر بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس پورے ایریے میں یہودی رہا کرتے تھے جہاں ہم چل رہے ہیں۔ وہ احد پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے، بالکل گاڑی کے سامنے۔ یہ بلیک ہے، یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ سامنے ماؤنٹین بھی دکھ رہا ہے، وہ سامنے ٹریز کے اسٹریٹ دیکھیے، اسٹریٹ بالکل ریڈ کلر کا ہے نا، وہ جنت کا ہے۔ یہ بلیک کلر کا یہ جو دکھ رہا ہے۔ ابھی ہم ایک کھجور کا باغ دیکھیں گے، اس باغ کا نام ہے سؤالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اور آج بھی انہی کے خاندان میں، انہی کی فیملی میں، ان کی فیملی کے لوگ اس کے مالک ہیں ابھی بھی۔ سؤالہ نام ہے اس باغ کا۔ اصل میں قبیلہ بنو نظیر کو، یہودیوں کو جب مدینہ سے نکالا گیا تو اس قبیلے کے سارے باغات کھجور کے مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے صحابہ کو انصار کہا جاتا ہے، انصار کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ مہاجرین مکہ والے تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، اگر یہ سارے باغ ہم مہاجرین کو دے دیں، مکہ والوں کو، تو یہ تمہارے گھروں سے نکل کر اپنے اپنے گھر بنا لیں گے، تمہیں آرام ہو جائے گا، تمہارے گھر میں رہتے ہیں تو یہ اپنے اپنے گھر بنا لیں گے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آدھے باغ تمہیں دے دیں، یعنی انصار کو، اور آدھے مہاجرین کو، تو مہاجرین تمہارے گھروں میں رہیں گے۔ آدھا باغ اگر ملے گا تو اتنی انکم، اتنی آمدنی نہیں ہوگی کہ گھر بنا سکیں۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ ایک تیسرا آپشن بھی ہے، ایک تیسری شکل بھی ہے، آپ یہ سارے باغ مہاجرین کو دے دیں اور مہاجرین ہمارے گھروں میں رہیں۔ سبحان اللہ، انصار نے اس وقت یہ بات کہی۔ عجیب بات، عجیب عجیب۔ انصار نے جیسی قربانی دی، یعنی مہاجرین کو سب کچھ دے دیا، اور اس کا بدلہ نہیں لیا انہوں نے۔ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو لے کے گئے نا اپنے گھر پہ، وہ ایک انصاری صحابی، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ گھر ہے، یہ آدھا میرا آدھا تمہارا، یہ باغ ہے آدھا میرا آدھا تمہارا، یہ مال ہے آدھا میرا آدھا تمہارا، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر وہ پسند کریں اور تم تیار ہو تو میں اس کو طلاق دوں، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لو، یہ تک کہا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی بڑے غیرت مند آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بارک اللہ فی مالک دلنی علی السوق، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری دنیا میں برکت دے، مجھے تو بازار کا راستہ دکھا دو، میں اپنا جا کے کچھ کر لوں گا اپنی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ کے سب سے مالدار صحابی تھے وہ۔ تو یہ ہے وہ سؤالہ باغ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الٹے ہاتھ پر۔ سؤالہ نام ہے اس کا، سؤال سے سؤالہ، کافی بڑا باغ ہے، لیکن درخت اس زمانے کے نہیں ہیں، درخت تو بدلتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں ایک پرانا سا مکان دیکھیں گے، 1400 سال پرانا وہ مکان ہے صحابہ کے زمانے کا۔ وہاں ایک کنواں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہاں تشریف لے گئے، کنویں کے پانی سے وضو فرمایا، اور صحابہ سے پوچھا کہ کنویں کا کیا نام ہے؟ صحابہ نے کہا بیر العسیرہ، عسیرہ مطلب تنگی، پریشانی، مشکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل دیا، یسیرہ کر دیا، یسیرہ مطلب آسانی، سہولت۔ تو یہ دیکھیں یہ مکان اسی زمانے کا ہے، 1400 سال پرانا۔ قبیلہ بنو امیہ یہاں رہا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، کنویں کے پانی سے وضو فرمایا، نماز پڑھی، کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور کنویں کا نام چینج کر دیا، عسیرہ سے یسیرہ کر دیا۔ تو یہ دیکھیں یہ جو پتھروں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے سیدھے ہاتھ پر، یہ یہاں وہ کنواں، یہ کنواں بند کر دیا اوپر سے انہوں نے، یہ جو پتھر، کالے پتھروں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، یہ کنویں کے اوپر ہی ہے ڈھیر۔
تو بہرحال یہ کنواں 35-40 سال پہلے تک استعمال ہوتا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم تھوڑا سا پانی نکالتے تھے تو سوکھ جاتا تھا، لیکن جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام چینج کیا تو پانی نکلتا ہی رہتا تھا، کیونکہ نام کا اثر زندگی پر پڑتا ہے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا نام تھا حزن، حسن نہیں حزن، زیڈ سے. حزن مطلب رنج، غم، سختی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام سہل ہے. سہل مطلب آسانی، سہولت. تو صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنا نام نہیں بدلوں گا، یہ نام تو میرے باپ نے رکھا ہے. تو انہوں نے نام نہیں بدلا. تو ان کے پوتے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا نے نام نہیں بدلا.